جی حضرات محترم، حضرت مولانا جاوید عثمان ربانی صاحب کے اس پورے بیان کو آپ سماعت کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، اگر کسی فرض نماز کی اقامت بول دی جائے اس نماز کے علاوہ کوئی نماز نہیں، کوئی نماز جائز نہیں۔ یہ بولتا کہ ہاں جی حدیث تو ہے، لیکن امام ابو حنیفہ کا قول یہ ہے کہ فجر کی 2 رکعت پیچھے کھڑ کے پڑھ سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے پورے مساجد میں فجر کی تکبیر امام باندھ لیا، یہ آتا اس کے بعد اندر کہتا کہ میں حنفی ہوں، میرے لیے جائز ہے، میں 2 رکعت وہاں تک پڑھتا رہوں گا جہاں تک مجھے دوسری رکعت کا رکوع مل گیا تو یہ بس کافی ہے، لیکن میں پڑھوں گا۔ ارے بعضوں نے تو حد کر دی، دوسری رکعت کا رکوع بھی نہیں، کہتے ہیں کہ ہمیں کیا ہے آخری سلام مل گیا تو بھی کافی ہے، لیکن ہم پڑھیں گے سنت ضرور بھی ضرور، رسول کی مخالفت کر کے پڑھیں گے، کیونکہ امام ابو حنیفہ کی مخالفت نہیں کر سکتے، رسول کی کر سکتے ہیں، رسول کی صاف حدیث ہے اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ۔ جب نماز فرض نماز کی کوئی اقامت ہو جائے اس مسجد میں اس نماز کے علاوہ کوئی نماز نہیں، اگر آپ نے پڑھ لی بھی ہو کہیں دوسری جگہ، پھر کسی کام سے جا رہے ہیں یا کسی کو ویٹ کرنا ہے تو بھی علماء لکھتے ہیں کہ شامل ہو جانا ہے، نفل بنا کے تم پڑھ لو، وہ پہلی نماز فرض ہوگی یہ نفل ہوگی، لیکن تم کوئی اور نماز نہیں پڑھ سکتے اس وقت وہاں پر۔ لیکن صریح مخالفت، دیدہ دلیری کے ساتھ مخالفت کہ ہمیں نہیں چاہیے، یہی بات لوگوں کے دلوں میں فٹ کی۔ آؤ مسائل پوچھو حنفی مسلک میں کیا ہے، یہ مت پوچھو کتاب و سنت میں کیا ہے، کیوں ہمیں کیا ہے کتاب و سنت سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، امام جو لکھ کے چلے گئے وہ بس کافی ہے، ہمارے دلیل ہے وہ ہمارے واسطے، احادیث کو اٹھا کے پھینکو، احادیث کا کوئی درجہ نہیں۔ ہاں اس کے لیے انہوں نے بڑے 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 کیا ہیں تہمتیں اور الزامات بھی رکھنا پڑا تو رکھ دیے انہوں نے۔ لرز جاتا ہے دل، کس طرح دید دلیری ہوگی ان لوگوں کی کہ کتاب اللہ سنت رسول اللہ کو ایسے ہٹایا امام کے قول کے سامنے، گویا کہ وہ کیا ہے کسی عام انسان کے قول کو بھی آپ ٹکرائیں گے نہیں۔ میں آپ کو بتاؤں حدیث میں ابو ہریرہ کی، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ کتا منہ ڈال دے، طہارت کے باب میں بہت مشہور حدیث بخاری و مسلم کی، اذا ولغ الکلب فی اناء احدکم، اگر تمہارے برتن میں کتا منہ ڈال دے فلیغسل 7 مرات اولاہن بالتراب واخراہن بالتراب، فرمایا کہ اس کو دھونا ہے 7 مرتبہ، اور پہلی مرتبہ یا آخری مرتبہ مٹی سے دھو۔ تو اگر کوئی برتن میں کتا منہ ڈال دے تو وہ کیسے پاک ہوگا؟ شریعت مطہرہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق اس کو 7 مرتبہ دھونا ہے لازمی، فَلْيَغْسِلْهُ 7 مرات، اور اس میں سے 1 مرتبہ یا تو آخری میں یا تو اول میں مٹی ڈال کے دھونا ہے۔ لیکن امام ابو حنیفہ کے مسلک میں ہے کہ 3 مرتبہ دھو تو کافی ہے۔ اگر کسی برتن میں کتا منہ ڈال دے تو حنفی مسلک میں کیا ہے 3 مرتبہ اگر دھو دو تو کافی ہے۔ جب ہمیں پیش کرتے ہیں حدیث کیا بولتی ہے، کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ سمجھے نہیں، وہ فقی نہیں ہے، وہ خالی محدث ہیں، وہ سمجھے نہیں ہوں گے حدیث کو۔ کسی کا دل گردہ بنے گا ابو ہریرہ کو غیر فقی کہے، وہ جو سب سے زیادہ روایت کی ہے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جنہوں نے اپنی زندگی حدیث کے لیے وقف کر دی، شادی نہیں کی، کھانا پینے کے لیے نہیں نکلے، اللہ کے رسول کے در پہ پڑے رہتے تھے، اصحاب صفہ میں سے تھے، خود کہتے ہیں بھوک ایسی ہوتی تھی کہ بے ہوشی طاری ہو جاتی تھی، لوگ سمجھتے تھے میں پاگل ہو گیا ہوں، لیکن میں پاگل نہیں ہوتا تھا، میں چاہتا تھا کہ بھوک کی وجہ سے اگر میں باہر نکلوں گا اور اللہ کے رسول کو یہ حدیث بولیں گے تو وہ میں سن نہیں پاؤں گا، اس واسطے میں نہیں نکلتا تھا۔ 5400 چلر احادیث جو آئے ہیں، سب سے زیادہ روایت کرنے والے اصحاب میں نمبر 1 ابو ہریرہ ہے۔ صرف اپنے مسلک کو بچانے کے لیے
برملا حنفی لوگ کہتے ہیں ابو ہریرہ فقیہ نہیں ہے، وہ سمجھے ہی نہیں، وہ اصل میں 3 ہی مرتبہ ہے، شاید انہوں نے غلط سن لیا ہوگا، سیدھے ڈنکے کی ٹوچ۔ کیوں ہوا یہ؟ ایک عقیدہ بنایا، اس عقیدے کو ٹھوسا امت کے اندر کہ دیکھو امام کا کوئی نہ کوئی کیا ہے، خلادہ تمہارے اندر رہنا ہے، نہیں تو شیطان ہو جاتا ہے، نہیں تو تم کیا ہے جاہلیت کی موت مرتے ہو۔ کہاں سے بھائی، کہاں سے لائیں؟ اور اب مفتی طارق مسعود صاحب کے بیان کو سنیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب جماعت کھڑی ہو جائے نا، جو عرب لوگ یہ حدیث اکثر سناتے ہیں، جب جماعت کھڑی ہو جائے تو کوئی بھی نماز نہیں ہے سوائے فرض کے، تو یہ حدیث بالکل صحیح ہے۔ اسی بنیاد پر ہم کہتے ہیں کہ جتنی بھی فرض نمازیں ہیں جب وہ کھڑی ہو جائیں گی تو سنتیں نہیں ہوں گی۔ البتہ فجر کو علماء حنفیہ نے اس سے مستثنیٰ کیا ہے، کیونکہ فجر کی سنتوں کی تاکید بہت زیادہ ہے۔ کبھی بھی کوئی حدیث ہوتی ہے نا تو ضروری نہیں کہ وہ کلی ہو، بہت ساری حدیثوں سے کہ مستثنیات بہت ہوتے ہیں، بعض حدیثوں میں حکم عمومی ہوتا ہے لیکن اس سے بعض چیزیں مستثنیٰ ہوتی ہیں۔ اس کی مثال ایسے جیسے 3 وقتوں میں حدیث میں آتا ہے نماز پڑھنا یا سجدہ کرنا حرام ہے، لیکن امام شافعی نے اس سے مستثنیٰ کیا ہے تحیۃ المسجد کو، ان کے مذہب میں۔ عرب بھی اس سے تحیۃ المسجد کو مستثنیٰ کرتے ہیں۔ مستثنیٰ کیوں کرتے ہیں کہ بھائی وہ کہتے ہیں تحیۃ المسجد کیا ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ مسجد میں داخل ہو تو پہلے نماز پڑھو، تو جیسے انہوں نے اس حدیث کو عام رکھا اور اس کو خاص کر دیا، تو ایسے ہی ہم نے کیا کیا کہ جو علماء حنفیہ ہیں انہوں نے اس حدیث کو تو عام 4 نمازوں کے حق میں تو عام رکھا کہ جب جماعت کھڑی ہو جائے تو سنتیں نہ پڑھو، لیکن فجر میں کیا کر دیا، اس کی تخصیص کر دی۔ تخصیص اس لیے کی ہے کہ فجر کی سنتوں کی تاکید بہت زیادہ ہے، اس پر سب کا اتفاق ہے کہ سب سے زیادہ موقت سنتیں وہ فجر کی ہیں۔ اور یہ صرف قیاس برائے قیاس نہیں، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دیگر بعض صحابہ سے صحیح سند سے ثابت ہے کہ جب وہ فجر کی جماعت کھڑی بھی ہو جاتی تھی تو وہ مسجد کے باہر سنتیں پڑھ لیتے تھے۔ لیکن اس میں ایک جہالت ہے، وہ یہ ہے کہ جس برآمدے میں نماز ہو رہی ہو وہیں سنتیں پڑھنا یہ جائز نہیں ہے۔ لوگ کیا کرتے ہیں، ادھر جماعت ہو رہی ہے ادھر ہی سنتیں، تو اگر آپ کے پاس کہیں باہر یا بالکل کونے میں کسی ستون کے پیچھے سنتیں پڑھنے کی جگہ نہیں ہے تو پھر آپ سنتیں چھوڑ دیں، سمجھ رہے؟ کیونکہ جہاں جماعت ہو رہی ہے بالکل وہیں اسی مقام پہ اسی برآمدے میں کھڑے ہو کر سنتیں پڑھنا اس کی اجازت نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ سنتیں پڑھنے کی اجازت اس صورت میں ہے جب آپ کو جماعت ملنے کا یقین ہو۔ اگر آپ کو یہ کہ جماعت میری سنتوں کی وجہ سے فوت ہو جائے گی تو جماعت کی تاکید شریعت میں زیادہ ہے، تو علماء کہتے ہیں کہ فجر کی کم از کم 1 رکعت ملنے کا یقین ہو۔ اگر آپ کو یہ ڈر ہے کہ میں سنتوں میں مشغول ہوا تو 1 سے زیادہ رکعت نکل جائے گی تو پھر آپ سنتیں نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ آدھی سے زیادہ جماعت نکلنا ایسے گویا پوری نکل گئی۔ 1 منٹ، تیسری بات یہ ہے کہ جہاں فتنہ اور انتشار کا خطرہ ہو وہاں بھی سنتیں چھوڑ دیں۔ اب یہاں فقہ حنبلی کو فالو کیا جاتا ہے۔ اب آپ کہیں مسجد میں کھڑے ہو کر سنتیں پڑھ رہے ہیں، وہ اس کو پوری تقریر تھوڑی سنائیں گے آپ بیٹھ کر کہ اصل میں یوں ہے پھر اصل میں یوں ہے، وہ کہے گا بھائی کیا ہلا وہ کیا معافی مشکل کچھ بھی ایسی بات کر دے گا آپ کو، تو ایک نئی ٹینشن میں آئیں گے۔ تو فتنے سے بچنا کیا ہے، فتنے کا خوف و سنتیں چھوڑ دیں، پھر اشراق کے وقت میں پڑھیں، سمجھ رہے ہیں؟ عرب لوگ فجر کے فوراً بعد پڑھ لیتے ہیں، فجر کے فوراً بعد بھی سنتیں پڑھنا ہمارے یہاں جائز نہیں ہے۔ ہاں، کیونکہ فجر کی نماز کے بعد نوافل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں پڑھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے صحیح سند سے ثابت ہے، یہ جو حدیث میں آتا ہے نا کہ جب جس کی سنتیں رہ جائے تو فجر کے بعد پڑھے، تو ہم یہ کہتے ہیں بعد سے مراد جب مکروہ وقت گزر جائے، کیونکہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی سنتیں رہ گئی تھیں تو انہوں نے باقاعدہ انتظار کیا اور وہ بیٹھے کافی دیر تک، جب سورج طلوع ہوا ہے تو پھر انہوں نے سنتیں پڑھی ہیں۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا یہ عمل بتاتا ہے کہ بعد کا جو حدیث میں آتا ہے نا بعد میں پڑھو، اس کا کیا مطلب ہے؟ لیکن جہاں پر فجر کی نماز جو اول وقت میں ہوتی ہے جی، پاکستان میں تو فجر کی نماز بالکل آخر وقت میں ہوتی ہے، آپ نے بس فرض نماز ختم کی تو وہاں بیٹھنا ضروری نہیں ہے، فجر کی سنتیں چھوٹ گئی تو آفس جا کے پڑھ لیں، گھر جا کے پڑھ لیں، نہیں بھی پڑھیں تو بھی جائز ہے، لیکن بہتر ہے کہ اس کو پڑھ لیا جائے بعد میں۔ ظہر سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں، جی ظہر سے پہلے بھی ادا کی جا سکتی ہے، کیا مطلب سنت نہیں، اتنی لیٹ نہیں، پھر تو مرنے سے پہلے پڑھ لیں آپ، زوال سے پہلے۔ حضرت مولانا عثمان ربانی صاحب کے بیان کو آپ نے سنا اور مفتی طارق مسعود صاحب کے بیان کو سنا، اور آپ کو پتہ چل گیا ہوگا
کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے، سنت کب ادا کرنی چاہیے؟